بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. امام طبرانی اپنی کتاب المعجم میں اور ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف میں روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پوچھا گیا کہ ای الناس کان اول اسلاما، ہمیں یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا کون تھا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرمانے لگے، اے پوچھنے والے، کیا آپ نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شعر نہیں سنے ہیں؟ پوچھنے والے نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے پھر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قصیدہ پڑھا کہ جو انہوں نے ابو بکر الصدیق کی وفات پر کہا تھا، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقة فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، خیر البریة اتقاها واعدلها الا النبی واوفاها بما حملا، والثانی الصادق المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل، وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي ومن تقلا، اور اس کے بعد کہا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ خلاصہ یہی ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اسلام کی امانت کو جس طرح ابو بکر صدیق نے ادا کیا ہے، اس جیسا ماں نے کوئی جنا ہی نہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے بعد محمد کریم کی تصدیق کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر تھا۔ اور دنیا والوں سن لو، یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ ابو بکر پیغمبر خدا کا محبوب تھا، اور اس کے برابر انبیاء اور رسولوں کے بعد ماں نے کوئی بیٹا جنا ہی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے جبریل امین کے اترنے کے بعد کہا تھا لا الہ محمد، سب کہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام کیا تھا؟ ابو بکر الصدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ شخص، یہ بابرکت ذات، یہ مقدس شخصیت اگر اسلام میں پہل کرنے والے ہیں تو جب تک زندہ رہے نیکیوں میں اس طرح پہل کرتے رہے کہ کوئی ان کے آگے گزر نہ سکا، ان سے آگے ہو نہ سکا۔ جہاں نیکی کا موقع آیا، جہاں قربانی کا وقت آیا، جہاں مجاہدے کا وقت آیا، جہاں لٹانے کا وقت آیا،
جس نے بھی دیکھا سب سے پہلے ابو بکر کو پایا، اور مقابلہ کرنے والوں نے ابو بکر کا مقابلہ بڑا کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہی ہر چیز میں پہلے نمبر پر آنے کے لیے تھا۔ ابو بکر سے آگے جانا کسی کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ امام بزار اپنی کتاب المسند میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ محمد ابن عقیل وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے ہمیں خطبہ دیا اور دوران خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے بتاؤ ساری مخلوق میں سب سے بہادر کون ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے بہادر، اور یہ سوال کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ جو بہادروں کے لیے بذات خود ایک نادر مثال ہے، جو بہادروں کے لیے رول ماڈل ہے، جو بہادروں کا سردار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بتلاؤ لوگوں مخلوق میں سب سے بہادر کون ہے؟ کہنے والوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، اور معلوم ہوا کہ حضرت علی اس وقت امیر المؤمنین تھے، یعنی جب حضرت علی امیر المؤمنین تھے اس وقت قرۂ ارض پر ان سے بہتر اللہ کی مخلوق میں کوئی نہ تھا۔ جب حضرت علی امیر المؤمنین تھے پہلے تینوں جو ان سے افضل تھے وہ گزر چکے تھے، اب ساری زمین پر ان سے افضل اور کوئی نہ تھا۔ لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، آپ ہیں؟ یہ کو پوچھنے والی بات ہے؟ جو پوچھ رہا ہے وہ خود ہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا سنو، میں نے لڑائی کے لیے جس کو بھی بلایا، جس کے خلاف بھی میں نکلا، میں نے اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور اس پر غلبہ پایا، لیکن مجھے یہ بتاؤ، پھر بتاؤ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کے علاوہ تو اور کسی کو نہیں جانتے، تو آپ بتلائیے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں سب سے بہادر علی نہیں، سب سے بہادر جو ہے اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد وہ ابو بکر ہے۔ سنو، جب بدر کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ایک جھونپڑی بنائی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں عریش، اور بدر کے مقام پر آج بھی وہ جگہ محفوظ کر کے رکھی ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں آپ رات بھر مصروف دعا رہتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، تو پھر ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آج کی رات اللہ کے رسول کے ساتھ جاگتے ہوئے کون گزارے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آج کی رات خطرات ہی خطرات ہے، صبح فیصلے کا دن ہے، اور فیصلے کا دن کیسا ہے؟ اگر ایمان مٹ جاتا تو پھر کبھی توحید کا نام لینے والا باقی نہ رہتا، اور اگر زندہ رہتا تو اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فیصلے کی رات تھی، اور خوف وہ ہزار تھے، لیس تھے، وحشی تھے، طاقت تھی، قوت تھی، اور پیچھے مکہ میں بھی مدد موجود تھی، اور یہ صرف 313 تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے کہا آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون گزارے گا؟ رات ساری خطرہ ہے، کسی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو خود کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا مگر ابو بکر ننگی تلوار لے کر آیا اور کہا آج کی رات ابو بکر پہرا دے گا۔
اور پھر ابو بکر نے کہا کہ جو پلٹ کر میرے نبی کی طرف دیکھے گا آج کی رات ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ فہذا اشجع الناس، لوگوں اسے کہتے ہیں جو مخلوق میں سب سے بہادر ہے۔ اور پھر حضرت علی خود فرمانے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ بیت اللہ میں، صحن کعبہ میں، جب آپ نے دعوت دی لا الہ الا اللہ تو قریش سردار، بڑے بڑے مکار، وہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ کوئی آپ کو بیت اللہ سے باہر نکال رہا ہے، کوئی آپ کو سختی سے کھینچ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ گریبان کو پکڑ کر دبا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں فواللہ ما دنا منہ احد الا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی قریب جانے کی جرت نہیں کر رہا تھا، وہ اتنے زیادہ تھے، اتنے طاقتور تھے، لیس تھے، وحشی بنے ہوئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، ابو بکر دوڑتا ہوا آیا، اور جو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کر رہے تھے ابو بکر نے وہی ان کے ساتھ کیا، اور کہا وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اور برباد ہو جاؤ، تباہی ہو تمہارے لیے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اکیلا ایک اللہ ہے۔ اور پھر روایت کے الفاظ ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چادر کو اٹھایا، اپنے اوپر رکھا، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور پھر کہنے لگے لوگوں تمہیں قسم دیتا ہوں رب کی، بتاؤ وہ جو آل فرعون میں سے تھا جس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، حضرت موسیٰ جب دعوت دے رہے تھے فرعون کے دربار میں تو آل فرعون میں سے ایک شخص جو اپنا ایمان چھپاتا تھا وہ پکار اٹھا کہ اس کو کیوں قتل کرتے ہو، یہ تو ایک رب کی طرف بلاتا ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ جس کا رب نے قرآن میں تذکرہ کیا، آل فرعون میں سے وہ مومن افضل تھا یا ابو بکر افضل تھا؟ سارے لوگ خاموش ہو گئے، کہا جواب نہیں دیتے ہو، اور پھر خود ہی کہا سنو، ابو بکر کی زندگی کی ایک ساعت، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ، ابو بکر کی زندگی کے ایک دن کا تھوڑا سا حصہ اگر ساری زمین آل فرعون میں جو مومن شخص تھا ان جیسے لوگوں سے بھر جائے، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اور ابو بکر نے پہلے دن ہی سب کے سامنے اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ فرق ہے۔ صدیق جو تھا، جو اس کے دل میں تھا وہ اس کی زبان پر تھا، اور جو اس کی زبان پر تھا وہ صدیق کے دل میں تھا۔ اور مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غربت، گرمی، تنگی، اور اس کے بعد جو محنت کش تھے جنہوں نے سارا برس لگا کر فصلیں اور کھیت تیار کیے تھے، اب فصلیں کاٹنے کا وقت ہے، پھل اتارنے کا وقت ہے، چھاؤں میں بیٹھنے کا وقت ہے، اب آرام کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا اعلان کیا اور ساتھ ہی کہا جس کے پاس جو جو کچھ ہے لے آؤ، کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بار ضرور ابو بکر سے آگے نکلنا ہے، اس بار ضرور ابو بکر سے سبقت لینی ہے۔ اپنے گھر سے آدھا سامان اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر ما ابقیت لأہلک،
عمر یہ بھی بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، یعنی جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا ہوں۔ اب ابو بکر بھی آ گئے اور حضرت عمر کس انتظار میں ہے کہ اس بار آگے نکل جاؤں گا۔ ابو بکر نے سارا کچھ لا کر پیش کیا تو ارشاد نبوی ہے ما ابقیت لأہلک، ابو بکر مجھے بھی بتاؤ تم کیا چھوڑ کے آئے گو؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا ساری جو تھی وہ لے آیا ہوں۔ اس وقت عمر نے کیا کہا؟ لا اسبقک فی شیء ابدا۔ آج عمر اعلان کرتا ہے۔ کون اعلان کرتا ہے؟ عمر اعلان کرتا ہے، ابو بکر اللہ کی قسم جب تک عمر زندہ ہے نیکی میں کبھی تجھ سے آگے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور ابو بکر وہ نیکی میں آگے کیوں نہ نکلے؟ ابو بکر نیکی میں آگے کیوں نہ نکلے؟ امام ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر ہمارے ساتھ بڑی دنیا نے نیکیاں کی ہیں، ہمارے ساتھ بڑی دنیا نے اچھائیاں کی ہیں، ہمارے پر لوگوں نے بڑے احسان کیے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ہر نیکی اس کا جواب دے دیا ہے، ہر اچھائی اس کو کرنے والے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برابر کر دیا ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ اس کی نیکیوں کا صلہ محمد اس دنیا میں نہیں دے سکتا ہے، الا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ عائشہ کا باپ ابو بکر ہے۔ تو پھر فرمایا اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ ان نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن محمد کا رب ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے اتنا فائدہ مجھے نہیں دیا جتنا فائدہ اس ابو بکر کے مال نے دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تاریخی روایات میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے، اور بعض روایات میں ہے 40,000 درہم تھے، اور انہوں نے یہ 40 کا 40 اپنے محبوب اور ان کی دعوت کے لیے خرچ کر دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس جہنم کی آگ سے وہ بچے گا جو سب سے متقی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال کس لیے دیتا ہے؟ ووٹ لیتا ہے، شہرت لیتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کا اندر صاف ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ يُؤْتِي وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور جو مال خرچ کرتا ہے یہ نہیں کہ لوگوں نے اس پہ احسان کیا ہے اس کا بدلہ دیتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ جو خرچ کرتا ہے، خرچ نیچے کرتا ہے، نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف ہوتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بہت جلد یہ راضی ہوگا، راضی کرنے والا رب ہوگا، اور جسے راضی کیا جائے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔